1835 کی یخ بستہ رات تھی۔ خلافت عباسیہ کے شمالی علاقے دیار شام کی سرحدوں پر سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ ستارے رات کے اندھیرے میں چمک رہے تھے، مگر ان کے درمیان ایک بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ سرحد پر واقع ایک قدیم اور مضبوط قلعہ بیت الصقر کئی دہائیوں سے اسلامی ریاست کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہی وہ آخری دفاعی دیوار تھی جو صلیبیوں اور رومیوں کے فوجیوں کے سرزمین اسلام پر حملہ کرنے سے روکتی تھی۔ امیر زبیر بن طارق، خلافت کے ایک بہادر سپہ سالار، قلعے کی فصیل پر کھڑے رات کے سائے میں کسی انجانی آفت کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ان کے کندھوں پر سیاہ چوغا تھا اور ہاتھ میں دمشق کی بنی تلوار۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بڑی جنگ قریب آ رہی ہے۔ اچانک قلعے کے دروازے پر ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا۔ امیر سپاہی نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا کہ رومی جرنیل بڑی فوج لے کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے پاس 500 سپاہی، منجنیقیں اور دیوار توڑنے والے آلات ہیں۔ زبیر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حملہ صرف ایک عام جنگ نہیں تھی، بلکہ بیت الصقر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی سازش تھی۔ انہوں نے اپنے نائب قاضی نعمان الدین کی طرف دیکھا، جو ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی کے ماہر بھی تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ قاضی نعمان نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ 2۔ زبیر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور پرعزم لہجے میں کہا، ہم تیار ہوں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگلے دن قلعے میں جنگی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر سپاہی اپنی تلوار اور زرہ بختر درست کر رہا تھا۔ تیروں کو تیز کیا جا رہا تھا اور قلعوں کی دیواروں پر کھولتا ہوا تیل رکھا جا رہا تھا تاکہ دشمن کے حملے کو روکا جا سکے۔ قلعے کے جامع مسجد میں امیر زبیر نے سب کو جمع کیا۔ میرے بھائیو، ان کی آواز قلعے کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرائی، ہم دین اسلام اور خلافت کے محافظ ہیں۔ ہمارے پاس تعداد کم ہے، مگر ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تمام سپاہیوں نے ایک ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ان کے چہروں پر ایک نئی روشنی چھا گئی۔ قاضی نعمان الدین نے ایک اور تجویز دی، ہم قلعے کے اندر پانی اور خوراک کو محفوظ کریں، دشمن چاہے جتنا بھی محاصرہ کرے، ہم بھوکے پیاسے نہیں مریں گے۔ دشمن کے حملے سے پہلے ہر ایک سپاہی نے وضو کیا اور نفل نماز ادا کی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، مگر دلوں میں اللہ پر یقین تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی دشمن کے پرچم افق پر لہرانے لگے۔ صلیبی سپاہی قلعے کے سامنے صف آرا ہو چکے تھے۔ رومی فوج کے سفیر نے گھوڑے پر آ کر قلعے کے دروازے کے باہر للکارا، مسلمانوں، یہ قلعہ اب ہمارا ہے۔ اگر تم اپنی جانیں چاہتے ہو تو دروازے کھول دو۔ امیر زبیر نے بلند آواز میں جواب دیا، ہم زمین کی نہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تمہاری تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہے۔ دشمن نے کوئی اور بات نہیں کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد منجنیقوں نے پتھروں کی بارش کر دی اور قلعے کے دیواروں پر حملہ شروع ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں مشعلوں کی روشنی جلملا رہی تھی، تلواروں کی جھنکار اور جنگ کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ دشمن فوج، جو تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی، بار بار قلعے کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر بار وہ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھتے، مگر قلعے کے محافظ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہر حملے کو پسپا کر رہے تھے۔ ہر بار وہ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھتے، مگر قلعے کے محافظ اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہر حملے کو پسپا کر دیتے تھے۔ یہ لڑائی کا پہلا دن تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی دشمن کی فوج نے ایک زبردست حملہ کیا۔ سینکڑوں سپاہی سیڑھیاں لے کر قلعے کی فصیلوں کی طرف بڑھے۔ قلعے کے اندر سے مسلمانوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، نیزے برسائے، اور جیسے ہی کچھ دشمن سپاہی دیوار کے قریب پہنچے، کھولتا ہوا پانی ان پر انڈیل دیا گیا۔ چیخ و پکار سے میدان جنگ لرز اٹھا، مگر دشمن ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ مسلسل حملے کرتے رہے، لیکن ہر بار خونریز جنگ کے بعد انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ پہلا دن انہی کوششوں میں گزرا۔ دوسرے دن رات بھر کے وقفے کے بعد دشمن نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے کی بجائے منجنیقوں کے ذریعے بڑے پتھر اور آگ کے گولے برسانا شروع کیے۔ کچھ جگہوں پر قلعے کی دیواروں کو نقصان پہنچا، مگر محافظوں نے فوراً رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں مرمت کیا۔ اس دوران مسلمان جنگجو اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ جیسے ہی دشمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فصیلوں سے آگ کے شعلے برسائے گئے۔ جلتے ہوئے تیر اندھیرے میں روشنی کی لکیریں کھینچتے دشمن کی صفوں میں گرتے اور وہاں خوف و ہراس پھیل جاتا۔
یہ جنگ تیسرے دن بھی جاری رہی اور شدت اختیار کر چکی تھی۔ قلعے کے محافظ تھک چکے تھے، مگر ان کا حوصلہ بلند تھا۔ دشمن نے آخری فیصلہ کن حملہ کرنے کی ٹھانی۔ ہزاروں سپاہی ایک ساتھ قلعے کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ میدان جنگ دھوئیں اور گرد و غبار سے بھر گیا۔ مسلمان بہادری سے دفاع کر رہے تھے۔ جیسے ہی کچھ دشمن سپاہی فصیلوں کے قریب پہنچے، قلعے کے اندر سے بھاری چٹانیں ان پر گرائی گئیں۔ نیچے خندقوں میں گرتے دشمن سپاہیوں کی چیخیں گونج اٹھیں۔ یہ 3 دن اور 3 راتیں خوفناک جنگ میں گزری۔ ہر حملے کے بعد دشمن کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی، جبکہ مسلمانوں کا عزم اور مضبوط ہو رہا تھا۔ آخرکار جب سورج چمکا تو میدان میں دشمن کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور قلعے کی فصیلوں پر اسلامی پرچم بدستور لہرا رہا تھا۔ اس تمام لڑائی میں ان پر ایک اور مصیبت آ گئی۔ کسی نے زبیر کو کہا کہ قلعے کا کنواں زہر آلود ہو چکا ہے۔ زبیر نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاضی نعمان الدین نے سوچ کر کہا، یہ کسی اندرونی غدار کا کام ہے۔ دشمن ہمیں اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو ایک سپاہی نے مشکوک حرکت دیکھی۔ عبداللہ بن سلیم، جو مسلمانوں میں ایک معزز سردار سمجھا جاتا تھا، چپکے سے ایک خفیہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جب سپاہی نے اس کا پیچھا کیا تو اسے رومیوں فوجیوں سے خفیہ بات کرتے ہوئے پایا۔ رومیوں کا کمانڈر اسے کہہ رہا تھا کہ یہی وقت ہے، قلعے کا مغربی دروازہ کھول دو اور تمہیں دولت اور جاگیر دی جائے گی۔ یہ بات سن کر سپاہی نے فوراً قاضی نعمان کو اطلاع دی اور غدار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ امیر زبیر نے اپنی تلوار نکالی۔ تم نے اپنے ایمان کو سونے کے سکوں کے بدلے بیچ دیا۔ عبداللہ بن سلیم نے گھبرا کر کہا کہ مجھے بخش دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مگر قاضی نعمان نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ اور رسول سے غداری کرے گا اس کے لیے سخت سزا ہے۔ عبداللہ کو وہیں قتل کر دیا گیا، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی رات دشمن نے اپنی پوری طاقت سے قلعے پر حملہ کر دیا۔ سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آخری جنگ لڑی۔ امیر زبیر اور رومی کمانڈر کا آمنا سامنا ہوا اور زبیر نے ایک ہی وار میں دشمن کے سرغنہ کو ختم کر دیا۔ مگر اچانک زمین ہلنے لگی جیسے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہو۔ قلعے کی دیواریں گرنے لگی اور بیت الصقر ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ بیت الصقر کی عظیم دیواریں اب مٹی میں دب چکی تھی، لیکن اس کے محافظوں کی بہادری، غیرت اور ایمان کی روشنی صدیوں تک باقی رہنے والی تھی۔ صبح کے سورج نے میدان جنگ پر روشنی ڈالی، جہاں اسلام کے جانثار سپاہی شہادت پا چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے وہ جیت چکے ہوں۔ امیر زبیر بن طارق آخری وقت تک لڑتے رہے۔ دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تلوار نہ گرنے دی۔ وہ اللہ کے شیر کی طرح لڑے اور شہادت کا جام پی کر تاریخ میں امر ہو گئے۔ جب دھول چٹی تو دشمن حیران تھا، ہم نے قلعہ تو توڑ دیا مگر ہم نے ان کے دلوں کو نہیں توڑا۔ جب دھول چٹی تو دشمن حیران تھا کہ ہم نے قلعہ تو توڑ دیا مگر ہم نے ان کے دلوں کو نہیں توڑ پایا۔ رومیوں نے شکست خوردہ انداز میں پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے سپاہی کہنے لگے کہ یہ قلعہ ہم نے نہیں گرایا بلکہ اللہ نے اسے ہم پر حرام کر دیا۔ سالوں بعد کئی صلیبی اور فارسی مورخین نے اس جنگ کا ذکر کیا، لیکن کسی کو بھی بیت الصقر کے آثار نہیں ملے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سچا مسلمان شام کے ان پہاڑوں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے دور سے اذان کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بیت الصقر کے شہیدوں کی روحوں کی صدا ہے جو آج بھی اسلام کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ قلعہ زمین پر نہیں بلکہ ایمان والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ بیت الصقر تو گر سکتا تھا مگر اس کی روح کبھی فنا نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے ایک معلومات سے بھری ہوئی ویڈیو جو آپ کے تخیلات کو تاریخ میں بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اگر ایسے ہی سنسنی خیز ویڈیوز آپ نے اور بھی دیکھنی ہے تو ہمارے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔